ہو. ایک تو سب سے پہلے کہ وہ جانے کہ یہ ڈسیبل بچہ اگر اس کے گھر میں ہے تو اس کو اون کرے اور اس کو پھر تھوڑی سی ایفرٹ جہاں اپنے دوسرے بچوں کے لیے کرتے ہیں کہ اس کو یہاں ایڈمیشن کرانا ہے, اس کو لیول میں ڈالنا ہے, کیمبرج سسٹم میں ڈالنا ہے, میٹرک سسٹم میں ڈالنا ہے, آپ ہر بورڈ میں ڈالنا ہے, تھوڑا سا ان بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا سرچ کر لیں. کیونکہ بیشتر پیرنٹس کا ہم نے یہی سنا آج کل کے زمانے میں بھی کہ جب کہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں ہے تو کہتے ہیں ہمیں تو کسی کے بارے میں, کسی کے ادارے سے کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں تھی. یہ غلط ہے, یہ ان کی غیر ذمہ داری ہے. تو اس طرف توجہ دیں گے کہ بچے کو پراپر طریقے سے, ایک تو یہ ہے کہ اسکولنگ آغاز بھی ہی ہو جائے, دوسری گھر میں اس کی اخلاقی تربیت ہو کہ ہر چیز ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا کہ ہمیں یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. جب شکر گزاری پیدا ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے یہ مایوسی کی فضا جو ہے ختم ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں تقریباً 10 سے 12 سال بالکل سی وی یو کے قریب رہی, لیکن کبھی بھی مجھے سی وی یو جانے کا موقع نہیں ملا. میرے گھر کی فیملی کے دوسرے لوگ جاتے رہتے تھے, لیکن کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوئی کہ میں نہیں جا سکتی. لیکن جب اس سے 12 کلومیٹر دور ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے وسائل اس وقت دیے تو رات کو 12 بجے اٹھ کے کہتے تھے لوگ چلو سی وی یو چلے, اور ہم چلے جاتے. تو یہ وقت مقرر ہے. اگر میں مایوسی میں پڑی رہتی تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے وہ وقت بھی نہ دکھاتے, لیکن میں نے کبھی اس کا صدمہ نہیں کیا, کبھی مایوسی نہیں کی. میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھو تھوڑے کو باہر جانا, اس میں کام شروع کرو. ہر ایک کو سرکاری جاب نہیں ملے گی, آپ اپنا کوئی ایسا اسکل کریں, اس کی بنیاد پر کریں. وہ وقت ضائع کرنے کے بجائے کہ جو آپ سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں, آپ اپنا کوئی نہ کوئی کام کریں. آپ دیکھیں کون سی اسکلز لے کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, کون سے کام کو اپنا آپ انڈیویجول بیسس. آج کل تو دیکھیے انٹرنیٹ پہ اتنا کام ہو رہا ہے, اور جو ہم لوگ جو یوتھ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں نا یوتھ, یہ ڈسیبل یوتھ سیمینار, اس کی کمیونٹی بیسڈ اپنے علاقے میں کم, یہ نہیں کہ سبھی ماسٹر ڈگری حاصل کر لیں. کتنے بینا لوگ ہیں, یا کتنے ملک کے تمام حصیات سے اللہ تعالیٰ نے جنہیں نوازا ہوا ہے, ان کو کتنی اچھی نوکری مل رہی ہے. میں اپنے گھر میں ہی اگر بات کروں تو میں اپنے سب سے زیادہ سیکیور نوکری میری ہے. حالانکہ میرے بھائیوں کی تنخواہیں زیادہ ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے کتنی جلدی جو ہے ڈاؤن سائزنگ شروع ہو جاتی ہے, کیا چیز شروع ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود میری الحمدللہ نوکری جو ہے سیکیور ہے. میں گورنمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. تو اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بہت بڑا دخل جو ہے میرے والد کا, کہ جو مجھے حوصلہ دیا کرتے تھے, اور جو ہے تعلیم میں بھی انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, حوصلہ بھی دیا. تو کبھی مایوسی نہیں ہوئی. تو جب گھر سے بچے کی اچھی تربیت ہو جائے گی تو انشاءاللہ جو ہے یہ تمام مسائل جو ہیں ہم اس کو اوور کم کر سکیں گے. صرف ڈسیبلٹی کے ساتھ ہم اگر یہ سوچیں نا کہ صرف ڈسیبلٹی کے ساتھ یہ مسائل نہیں ہیں, یہ سب کے ساتھ مسائل ہیں, پوری دنیا کے یہ مسائل ہیں, تو پھر انشاءاللہ جو ہے ہم زیادہ آزمودہ نہیں ہوں گے, اور اپنی دلچسپی کے ساتھ, لگن کے ساتھ اپنی منزل کو پانے کی کوشش کریں گے. ایز اے جو ہے اگر میں اپنے استاد دیکھوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتی ہوں کہ جو ہے اس کے اوپر کام کروں, تھوڑے کو بہت جانو. پہلے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کالج میں سارے ٹیچرس نہیں ہوتے, ہر سبجیکٹ کا ٹیچر موجود نہیں ہے. یہ ظاہر ایک لیکنگ ہے, لیکن گورنمنٹ نہیں اوور کم کر پا رہی ہے اس میں. لیکن میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ جن سبجیکٹ کے اساتذہ آپ کے پاس ہیں, پہلے ان سبجیکٹ میں تو آپ پرفیکٹ ہو جائیں, جو وہ آپ کو دے رہے ہیں اس کو تو بہت اچھی طرح سے لے لیں. پھر انشاءاللہ جب آپ ایفرٹ کریں گے تو دوسری طرف سے بھی آپ کے پاس آپ کی دعاؤں سے, آپ کی جو ہے ایفرٹ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے اپنا ثمر ڈال دیں گے انشاءاللہ. اور شکریہ میڈم شکیلہ. ایک میڈم کی اس بات سے نا مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب پہلی دفعہ میری میڈم سے ملاقات ہوئی, آئی تھنک دیٹ واز 2016 یا 17 میں ہماری یو این کی ایک ورک شاپ ہو رہی تھی, جس کا میڈم نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا. اب ہم لوگ بھی پہلی دفعہ اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے تھے. ہم نے میڈم کو اسلام آباد انوائٹ کیا, میڈم اسلام آباد آ گئی. اچھا, اب اس پوری کمیونیکیشن میں یعنی میں نے میڈم کو ای میل کی, میں نے میڈم سے ٹیکسٹ پہ بات کی, میں نے سارا ان کے ساتھ ایک رکھا. ایک لمحے کے لیے بھی نا میڈم نے مجھے نہیں بتایا کہ میں بجلی اپڈیٹ ہوں. اچھا, اب کیا ہوا کہ ہمارا ایونٹ کا دن تھا اور وہ ایک یو این لیول کی ورک شاپ تھی. اب جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 2-3 راتوں سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس ایونٹ کو کرنے کے لیے. تو میڈم نے مجھے بولا کہ میں آ رہی ہوں. اب وہ کامسٹ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں وہ سارا ہم نے کیا ہوا تھا, یو این کے سارے ایمبیسڈرس وغیرہ آئے ہوئے تھے, سرکاری سارے آفیشلز آئے ہوئے تھے, ہم لوگ بھی سارا وہ کر رہے تھے. میڈم نے کہا میں گیٹ پہ پہنچ گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے میڈم, آپ ایک کام کریں, گیٹ سے آئیں اور چوتھی بلڈنگ میں نا 3رے فلور پہ آ جائیں. اچھا, میڈم نے آگے اس کا اوکے.
انہوں نے بھی نہیں کہا کہ یار میں تو پہلی دفعہ یہاں پہ آئی ہوں اور میں کس طرح پہنچوں گی. اچھا تھوڑی دیر میں جو ہے نا مجھے جب وہ ایک فون آتا ہے اپنی سیکیورٹی ٹیم سے کہ جی ایک ویژلی امپیئرڈ جو ہے خاتون ہے, وہ پوچھ رہی ہے چوتھی بلڈنگ کہاں پہ ہے. میں نے کہا ویژلی امپیئرڈ, انہوں نے کہا جی مس شکیلہ یاسمین. تب میں نے اپنا سر پیٹ لیا, میں نے کہا میں نے بندے دوڑائے, میں نے کہا یار میڈم کو لے کے آؤ. وہ میڈم سے ہمارا پہلا انٹریکشن تھا کہ یہ خود سے وہاں سے چل پڑی, انہوں نے کریم کی پہنچی یونیورسٹی کے گیٹ پہ پہنچی, وہاں انہوں نے گوگل میپس آن کیا, اس میں جو اینڈرائڈ ایکسیسیبلٹی سویٹ ہے انہوں نے انسٹال کیا ہوا تھا. یہ اسی کو دیکھتے ہوئے اور پورا وہ اپنی جو ان کی اسٹیک تھی کہ یعنی وہ بعد میں جب ہم نے اس فیلڈ میں زیادہ مزید کام کیا, موبلٹی کے اسٹینڈرڈس کا ہمیں اندازہ ہوا, تو میڈم تقریباً آدھا رستہ طے کر چکی تھی. صرف ایک جگہ پہنچ کے جو ہے وہ تھوڑی کنفیوز ہوئیں. مگر اس کی وجہ سے کیا ہوا, جب ہمارے وائس چانسلر صاحب کو اس چیز کا پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ اگلے سال تک ہماری یونیورسٹی اتنی ایکسیسیبل ہونی چاہیے کہ ایک بندہ گیٹ سے لے کے اپنی ڈیسٹینیشن پہ بغیر کسی گائیڈنس کے پہنچ سکے. تو اگلے سال بھی جب ہماری اگنائٹ کی ٹریننگ ورک شاپ ہو رہی تھی تو میڈم اس بات کی گواہ ہیں. ہم نے کہا میڈم اب آپ لوگ آئیں. تو گیٹ سے لے کے ہال تک, ہال سے لے کے آپ کے ڈائننگ ہال صاحب ہم نے کیے ہوئے تھے. وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ اب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بڑے حیرت سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ 10-15 ویژلی امپیئرڈ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے پورے پاتھ ویز کو, یہاں سے جو ہے ایک جگہ جا رہے ہیں, وہاں دوسری جگہ جا رہے ہیں, اور وہ پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ کس طرح مینوور کر رہے ہیں, کس طرح مینیج کر رہے ہیں. ان کے لیے ایک بہت بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا. اب اسی پہ کیا ہوا, یونیورسٹی کے جیسے ہمارے بیچارے ڈرائیور ہوتے ہیں جو سارے وہ ٹرانسپورٹ ہمارے سیکشن ہوتا ہے. اب میڈم جو ہے مجھ سے وہاں پہ جب یہ سب جمع ہو گئے تو ان کا ہمیشہ ہوتا یہی تھا کہ انہوں نے کوئی نہ ایک ڈیمانڈ رکھ دینی ہوتی تھی. انہوں نے نا سب نے یہ 10-15 لوگ آئے میرے پاس, میڈم ان کی سرغنہ بنی ہوئی تھی, اور انہوں نے آ کے کہہ دیا ہم نے مری جانا ہے. اچھا بحث چل رہی ہے, مری جائیں گے, صبح جائیں گے, یہ جائیں گے. اب وہ ہمارا جو ہے ایک جو ڈرائیور تھا وہ اس نے مجھے یعنی وہ ساری بحث سننے کے بعد وہ آیا میرے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ سر یہ لوگ مری جا کے کیا کریں گے. میڈم نے کہیں سن لیا, میڈم نے کہا جو آپ کرتے ہیں جا کے. وہ اتنا بیچارہ شرمندہ ہوا, اس نے کہا نہیں میں آپ کو خود لے کے جاؤں گا, میں کروں گا. وہ تو یہ جو ایک ذیل اور پیشن ہے وہ ہم نے ان لوگوں سے سیکھا ہے میڈم کے ساتھ کام کر کے کہ بھائی زندگی کو ہر حال میں انجوائے کرنا چاہیے. تو تھینک یو میڈم, آپ سے ہمیں سیکھنے کا بہت موقع ملا ان 10 سالوں میں. اور تھینک یو, بہت شکریہ دینے کا. میں ایک چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کی اور ہماری اپروچ یہ رہی ہے کہ آپ نہ صرف اپنے لیے اس طرح کی ایڈوکیسی کریں کہ آپ کا کمپیٹنٹ رول, آپ کا سوشل اکنامک اسٹیٹس استوار ہو, بلکہ آپ اپنا خود جہاں ہو وہ اپنا رویہ اور اپنا کردار اپنی پوزیشن میں ایسا کمانڈیبلی کرے کہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ مجھے یہ پوزیشن دی جائے, بلکہ آپ کمانڈ کریں. جیسے کہ شکیلہ یاسمین اپنی کالج میں کئی سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں, ایک پورے 5-6 پیریڈ لے رہی ہے, بزی رہتی ہے. اس کے باوجود کہ پی ڈی ایف کے ساتھ بھی تھی, میرے ساتھ بھی یہ تھا, 3 سبجیکٹ میں نے کیا. اور ہم نے جیسے کہ شکیلہ پی ڈی ایف کی پروڈکٹ ہے, اور اسی طرح سے وقار یونس صاحب کو ساؤتھ افریقہ بھیجا, 7 سال کی ٹریننگ دلائی. اور میرے خیال میں لگاری صاحب بھی جانتے ہوں گے, وقار یونس صاحب کی آرگنائزیشن بھی اب بہت زبردست کام کر رہی ہے 3D کے شعبے میں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں. تو اس طرح سے پی ڈی ایف جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے ماحول